بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آئیے رمضان المبارک کے آداب سیکھ لیں تاکہ ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا پورا اجر مل جائے۔ یاد رہے، رمضان المبارک میں غیبت، چغلی، کسی کے بارے میں گلا کرنا، خواب کا شکایتیں کرنا، اس سے پرہیز فرمائیں۔ عن ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیسا صیام من الاکل و شرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما صائم من اللغو والرفث، سے روزہ بلا شبہ ہر لغو، عمل سے، بات سے، ہر گناہ سے روکنے کا نام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہوں، حدیث پاک کا یہ ہے، کوئی آپ سے روزے میں جھگڑا کرے تو واپس اس سے جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کہنا کیا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں تو روزے سے ہوں۔ نمبر 3، روزے میں خاص کر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی مشق کر لیں، انشاءاللہ ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ زبان کی، کان کی اور دیگر اعضاء کو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی پاک رکھیں، بچیں۔ آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یضمن لی ما بین رجلیہ، جو مجھے ضمانت دے دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رہے، کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کے اندر طعام، کلام، منام یعنی سونا، اختلاط ملنا جلنا، یہ کم سے کم رکھیں۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ ہمارے ہیں، ہم اس کے ہیں، شرم کاہے کی ہے۔ بالخصوص سحور اور افطار کے وقت خوب دعائیں مانگیں۔ بہترین دعا عرض ہے، یا اللہ، میں آپ کو آپ سے مانگتا ہوں، یا اللہ، میں آپ کو آپ سے مانگتی ہوں، یا اللہ، ہر گناہ ترک کرنے یعنی چھوڑنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے دعا مستجابات بنا لے، یعنی جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔
جو کسی مسلمان کے لیے 27 مرتبہ دعا کرے اس کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، روزی میں فراخی ہو جاتی ہے، اور نمبر 3، اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ آئیے ہوم ورک مصمم ارادہ کریں کہ ہم آنے والے روزوں کو، رمضان کو سن فری، گناہوں سے پاک گزاریں گے، اور یہ زندگی کی مشق ہوگی، اور یہی مقصود ہے تقوی کا، یعنی گناہوں سے پاک زندگی۔ نمبر 2، گھر والوں پر بوجھ کم ڈالیں۔ روحانی غذا زیادہ زیادہ نصیب روزوں میں ہوتی ہے، اور کئی روحانی بیماریاں روزے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے، اور آخری عرض یہ ہے، اعتکاف کی نیت کریں، اور اس سلسلے میں اگر آپ جاب کرتے ہیں تعطیلات کا اہتمام کریں۔ اس مہینے میں فی سبیل اللہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، غربا اور مساکین کی مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔